فرق یہ ہے کہ دنیا کے علماء اچانک سوال سے گھبرا جاتے، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اچانک سوال سے ڈرتے ہیں، اور ہم جو یہ خطیب ہوتے ہیں نا، یہ ویسے بھی کمزور دل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ یہ مجلس پڑھ رہا ہو نا بندہ، اور ادھر دو بندے خسر پسر شروع کر دیں تو پڑھنے والا وہیں پہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، اس کی مجلس وہاں ختم ہو جاتی۔ اور اچانک ایک بندہ اٹھ کے سوال کر لے تو گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا سوال ہو، سمجھ نہیں آئی، پھر بتا، وقت نہیں ہے، لکھ کے دے دے، کل کی مجلس میں پھر جب آیا تو بیان کروں گا۔ یہ دنیا کے علماء ہیں جو اچانک سوال سے گھبراتے ہیں، بار بار سوال پوچھتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے مکتب کے ایسے عالم رہبر خلق کیے ہیں جو سائل کو دیکھ کر اس کا سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ انہیں سوال پوچھنے کی ضرورت، وہ سائل کو دیکھتے ہیں، اس کا سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے عالم رہبر عطا فرمایا۔ کائنات کا میں طالب علم ہوں نا، اور میں ان مسائل میں کبھی الجھا نہیں کرتا، اور الجھنا میرے بس میں بھی نہیں ہے، چونکہ بہت چھوٹا طالب علم ہوں۔ میں کبھی ان مسائل میں نہیں الجھا کرتا کہ اللہ نے کون سا علم دیا تھا اور کون سا علم نہیں دیا تھا، کیا جانتے تھے اور کیا نہیں جانتے تھے۔ یہ تو میں کہا کرتا ہوں، دینے والا اللہ ہو، لینے والے محمد و آلے محمد ہو، نہ دینے والے میں کمی نہ لینے والے میں کوئی نقص۔ مجھے نہیں پتا کیا جانتے تھے اور کیا نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کائنات کا کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں کہ پوچھنے والا پوچھے اور میرے رہبر اس کا جواب نہ دے سکیں، چاہے وہ پچھلی شریعتوں کا مسئلہ ہو یا اس شریعت کا مسئلہ ہو، وہ توریت کی بات ہو، وہ زبور کی بات ہو، وہ انجیل کی بات ہو، وہ قرآن کی بات ہو، کوئی پوچھنے والا پوچھے، میرے رہبر اس کا جواب دیتے ہیں اور تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ لوگ اچانک بجھارتے ہیں، پہیلیاں بھی ڈالا کرتے تھے، سوال تو سوال رہا، پہیلیاں بھی ڈالتے تھے، اچانک سوال کیا کرتے تھے۔ بوجھو تو جانے، میرے امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر ہے، ایک گلی میں کھڑے ہیں، بادشاہ گزرتا ہے، ہاتھ میں کچھ ہے پکڑی ہوئی، کہتا ہے فرزند رسول بتاؤ ذرا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ زہرا کا لال مسکرا کے کہتا ہے عجیب ہیں لوگ، انہوں نے اپنے پرندے شکاری سکھائے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑتے ہیں، وہ دریاؤں میں جا کے مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نمائندہ الہی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ نے مجھے عالم رہبر عطا فرمایا۔ یہ مکتب علم کا مکتب، اور پیغمبر فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل، اس لیے کہ وہ جو نوجوان کو میدان جہاد میں جذبہ شہادت سے شرابور کر کے آمادہ کر کے میدان میں بھیجتی ہے، وہ علماء کے قلم کی سیاہی وہ انہیں تیار کر کے بھیجتی ہے۔ یہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء بہت بڑا مقام رکھتے ہیں معاشرے میں۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معصوم کا نام آئے نا
تو ضرور صلوات پڑھا کرو. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں اس دنیا میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ پوچھا گیا ہاں یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ صلوات نہ پڑھے. پیغمبر گرامی اسلام سید الرسل علم کی عظمت کو بیان کرتے، علماء کے مقام کو بیان کرتے. فرماتے یہ علماء، میری شریعت کے علماء اتنے عظیم ہستی ہوتے ہیں جب یہ کبھی نماز پڑھ رہے ہوں اکیلے، تمہیں اکیلے نظر آتے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہوتے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اپنے پروں کو ان کے بدن کے ساتھ مس کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف فخر و مواحات کرتے ہوئے پرواز کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو فلاں عالم کی اقتداء میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. علماء بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. علماء وہ ہیں جن کے پیچھے فرشتے نماز پڑھتے ہیں. علماء وہ ہیں جن کے بدن سے فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. علماء وہ ہیں جن کے بدن سے فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تو اللہ ان کے پروں میں ایک اور تازہ خوشبو پیدا کر دیتا ہے. علماء وہ ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. علماء وہ ہیں جو لوگوں کی روح کی تربیت کرتے ہیں. علماء وہ ہیں جو لوگوں کو آداب بندگی سکھاتے ہیں. علماء وہ ہیں جو لوگوں کے اور ان کے خالق کے درمیان کمزور ہو جانے والے رشتوں کو مضبوط بناتے، لوگوں کو سکھاتے ہیں بھٹکتا نہ رہے، دھکے نہ کھا، اس دروازے پہ آ جس دروازے پر جھکنا عبادت. اور میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے نا، اس کی تخلیق میں بھی مصلحت ہے. کبھی غور کرو نا، اس کی تخلیق میں بھی مصلحت ہے. وہ مصلحتوں کا خالق ہے. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پہلے نیچے پیر بنائے، اوپر ٹخنے بنائے، اوپر گھٹنے بنائے، اوپر کمر بنائی، اوپر پیٹ بنایا، اوپر سینہ رکھا، اس کے اوپر شانے رکھے، شانوں کے اوپر انسان کی گردن رکھی، گردن کے اوپر سر بنایا، سر میں منہ نیچے رکھا، ناک نیچے اوپر رکھا، آنکھیں اس سے اوپر بنائی، پیشانی سب سے اوپر رکھی. اللہ نے تیری تخلیق میں تجھے سر بلند بنایا ہے، تیری پیشانی کو سب سے اوپر رکھ کے تجھے سبق سکھایا ہے. او میرے بندے، میں نے تجھے سر بلند پیدا کیا ہے، اب تیرے سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ بس میرے سامنے جھکے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا اسے میرے غیر کے سامنے جھکا کے ذلیل نہ کرنا. چھوٹی چھوٹی خواہشوں، چھوٹی چھوٹی آرزوؤں، چھوٹی چھوٹی مادی خواہشات کے سامنے اسے جھکا کے ذلیل نہ کر دینا. اس سر کی بلندی یہ ہے کہ یہ بس میرے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکانا. علم سکھائے گا اس سر نے کہاں جھکنا ہے، کہاں نہیں جھکنا. یہ علم تجھے بتائے گا اس کا کہاں جھکنا عظمت ہے اور کہاں اس کا نہ جھکنا عظمت. علم اور یہ علماء ہیں جو اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہم ہیں جو علماء سے دور بھاگتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ میں عرض کروں ایک جملہ. ایک بہت بڑا حکیم ہے، دانا ہے. میں نے پچھلے دنوں اسی رمضان میں اس حکایت کو پڑھا. ایک حکیم ہے، 700 فرسخ کا سفر کرتا ہے ایک اور حکیم سے کچھ حکمت کی باتیں پوچھنے کی. 700 فرسخ، ایک فرسخ
تقریباً 3 میل کا ہوتا ہے،